کہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں تو مبارک اگر کوئی ہستی ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذات گرامی مبارک ہے۔ ان کے علاوہ نہ کوئی شخص مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ بھی باعث مبارک ہے۔ جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے جب آپ تھوکتے تھے تو آپ کے تھوک کو بھی وہ زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے، اس تھوک کو بھی وہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ مل لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ واحد ہستی ہے مخلوقات میں سے جو مبارک ہستی ہے۔ اس کے بعد کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ مبارک ہستی ہے، یا اس کو چھونے کے بعد، اس کو ہاتھ ملانے کے بعد، یا جو چیز وہ بطور تبرک دیتا ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنے پیر سے، وہ پیر کچھ کھا کے دے دیتا ہے یا اپنے منہ میں کوئی چیز رکھ کر دے دیتا ہے، یا پیر کے کپڑوں کو وہ ہاتھ لگا لیتا ہے، کس عقیدے کے ساتھ؟ پیر صاحب مبارک ہستی ہے، پیر صاحب مبارک ہستی ہے، اس کی تھوک کو، اس کے کپڑے کو، جو چیز اس کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس چیز کو لوگ مبارک سمجھتے ہیں۔ اگر کسی ذات کے لیے حیثیت حاصل ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہے، اور حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ السلام سے ہمارے اس موضوع سے متعلق بہت سی باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں آپ علیہ السلام ہمارے اصلاح کرتے ہوئے، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے ہوئے دکھائی دے دیتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ صحابہ سے سوال کرتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ حضرات صحابہ کیا جواب دیتے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے اصبح من عبادی مؤمن و کافر، میرے بندوں میں سے بہت سے بندوں نے صبح اسلام کی حالت میں کی ہے اور بہت سے بندوں نے صبح کفر کی حالت میں کی ہے۔ حضرات صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے حبیب وہ کیسے؟ کیونکہ اس رات اتفاق سے بارش ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن، آج میرے بہت سے بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور میرے بہت سے بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتوں کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا ونوع کذا، جس نے یہ عقیدہ بنا لیا، جس نے یہ شگون لیا کہ آج بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج فلانا ستارہ فلانا جگہ پر طلوع ہوا تھا، اگر کوئی یہ کہیں فلانا ستارے کے فلانے جگہ پر طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور
ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے کفر کیا صبح کی ہے، اور جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، ہمیں بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، تو وہ ستاروں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے وہ لوگ اور میری ذات کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے ایمان کی حالت میں ان افراد نے صبح کیے ہیں۔ آج ہم بھی ستاروں کے حوالے سے یہی عقیدہ رکھتے ہیں، میرا ستارہ گردش میں ہے، یہ کفریہ اور شرک عقیدہ ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ستاروں کے 3 فوائد ذکر کیے، صرف 3 فوائد، 3 فائدے ذکر کیا ہے، صرف 3۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، پہلا فائدہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، مختلف نشانیوں کے ساتھ اور ستاروں کے ذریعے وہ سمندر میں اور خشکیوں میں وہ راستہ، فلکیات کے ماہرین راستہ اسی طرح تعین کیا کرتے تھے پرانے زمانوں سے۔ یہ ہے ستاروں کا ایک کام۔ دوسرا کام، ہم نے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ان ستاروں کے ذریعے مزین کر دیا۔ یہ ستارے آسمان کی زینت کے لیے،